بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم جس ہستی کا انٹرویو کرنے والے ہیں اس کا نام ہے انجینئر محمد علی میتا، جس نے اپنی پہچان سوشل میڈیا کے ذریعے بنائی۔ اس پہ بہت سارے فورن فنڈنگ کے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ایران سے فنڈنگ ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں سعودی عرب سے فنڈنگ ہوتی ہے۔ وہ مذہبی اسکالر ہیں اس وقت اسلام کے، اور انہوں نے لاسٹ ایئر 2021 میں محکمہ دفاع سے 19ویں گریڈ کی نوکری سے استعفیٰ دے کر اپنے آپ کو مذہبی لحاظ سے البادہ اوڑھ کر وہ خدمت کر رہے ہیں اسلام کی۔ تو اس بارے میں آج تھوڑا سا انٹرویو ہونے والا انٹرویو محمد علی مرزا کا، تو سنیے۔ علی مرزا صاحب، ہم یہ سب سے پہلے بتائیے کہ آپ پہ بہت سارے الزامات ہیں، یعنی کہ ایران کی فنڈنگ ہے، آپ کو ایران فنڈنگ کرتا ہے کروڑوں میں، اور آپ کو آئی فون بھی ہر سال گفٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے اور آپ ایک بیک گراؤنڈ کیا ہے، کچھ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کیسے اپنے آپ کے اخراجات جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں اکیڈمی وغیرہ کے، تو یہ ہمیں لا سب حول بتائیے گا۔ ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے بھائی، آپ نے ایک گو کے اندر اتنے زیادہ سوالات پوچھ لیے ہیں، میرا لیونگ سٹینڈرڈ لوگوں کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے یہ جو آپ نے بات کی کہ ایران کی طرف سے مجھے کوئی فنڈنگ ہوتی ہے، جب ہم توحید پہ بات کرتے ہیں، مزارات کی مذمت کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ سعودیہ سے فنڈنگ ہوتی ہے۔ جب ہم اہل البیت کا مقدمہ عوام الناس کے سامنے رکھتے ہیں تو پھر پبلک کہتی ہے کہ جی آپ کو ایران سے فنڈنگ ہوتی ہے۔ آئی فون کیا، میں تو اسمارٹ فون استعمال ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا تعلق ایک بڑے سینسٹیو ادارے کے ساتھ ہے، تو وہاں پر اسمارٹ فون الاؤ ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں نے شروع ہی سے اسمارٹ فون کبھی یوز کیے ہی نہیں۔ میں اپنے سارے معاملات لیپ ٹاپ کے ذریعے کرتا ہوں۔ واٹس ایپ میں یوز نہیں کرتا، فیس بک میں یوز نہیں کرتا، ٹویٹر اکاؤنٹ میرا نہیں ہے۔ یوٹیوب کے اوپر بھی جو ویڈیوز ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس چڑھاتے ہیں۔ رہ گیا آئی فون میں تو سامسنگ کا فون بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ میرے پاس تو میرے بھائی یہ ایک سادہ سا کوئی میرا خیال ہے 1200 روپے کا فون ہے جو سالہ سال سے میں استعمال کرتا ہوں۔ کبھی یہ خراب ہو جائے تو اس کے ساتھ کا ایک دوسرا لے لیتے ہیں۔ ہمارا تو اس سے کوئی ایسا معاملہ جڑا نہیں ہوا کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑے۔ باقی یہ کہنا کہ میرا سورس آف انکم کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ میں 19 گریڈ میں آفیسر کے طور پر سرو کیا ہے ایک بہت سینسٹیو ادارے کو، بڑے ٹاپ لیول پہ جا کے۔ اس کے بعد پھر میں نے ابھی چند مہینے پہلے ہی اکتوبر 2021 کے اندر ریٹائرمنٹ لی ہے۔ ظاہر ہے پینشن بھی مجھے مل رہی ہے۔ اسی دوران میں نے اسلام آباد میں اپنا ایک مکان بھی بنا لیا ہے جس سے کرایہ بھی مجھے آتا ہے۔ ہم کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں۔ میرے چھوٹے بھائی بھی، اگرچہ وہ انگلینڈ میں سیٹلڈ ہیں دونوں بھائی، لیکن ظاہر ہے کہ فیملی کے ساتھ تو ایک معاملہ ہے، ان کی طرف سے بھی سپورٹ ہے، میرے ماں باپ بھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں، ہم اکٹھے ہی رہتے ہیں جیلم شہر کے اندر، تو اس لیے ہمارے خرچے اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ نہ میری لائف کوئی لگژریس ہے، ایک موٹر بائک ہے جس کے اوپر میں ٹریول کرتا ہوں، مجھے ایسا کوئی ضرورت نہیں پڑتی اس حوالے سے۔ لہٰذا یہ سارے کے سارے الزامات بالکل بے بنیاد ہیں، جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ باقی یہ کہنا میرے پاس جائیداد کتنی ہے، تو میں ٹیکس پیئر ہوں۔ ظاہر ہے سرکاری ملازم تو لازمی ٹیکس دیتا ہے، تو میرے ٹیکس کے فارمز نکال کے چیک کر لیا جائے کہ ان کے اوپر کیا کچھ لکھا ہے۔ میرے نام کے اوپر ایک مکان ہے جو اسلام آباد میں ہے، اور وہی میں نے اپنی آفس کی جاب کے دوران بنایا۔ اس کا سارا منی ٹریل اکاؤنٹس کی شکل میں موجود ہے۔ کچھ میرے والد صاحب نے مجھے سپورٹ کیا، کچھ میری اپنی سیونگز تھی۔ اس کے علاوہ یہاں جو جیلم میں مکان ہے وہ میری دادی اماں کے نام پہ ہے۔ باقی چونکہ میں نے ریٹائرمنٹ لی، تھوڑا سا مجھے پیسہ ملا، پچھلے دنوں میں نے ایک پلاٹ خریدا ہے جو میں نے اپنی وائف کو اپنی شادی کی 17th اینیورسری کے اوپر گفٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پلاٹس میرے نام پر یا پراپرٹی کہہ لیں، وہ ساری میرے بھائیوں کی ہے، چونکہ وہ باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں تو ان کو میں یہاں پہ مینیج کرتا ہوں، اور وہ چیز سیٹلڈ ہے کہ وہ اگرچہ میرے نام کے اوپر ہے لیکن وہ اس کے مالک وہ ہیں، اور یہ ہر چیز ڈکلیئرڈ ہے۔ یہ چیزیں بھی میں نے اپنے ٹیکس فارمز کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو اتنے سینسٹیو ادارے میں جو بندہ جاب کرتا ہے اس کی ریگولر سیکیورٹی کلیئرنس کا معاملہ چلتا رہتا ہے مختلف ایجنسیز کے تھرو۔ تو میں تو ایک کھلی ہوئی کتاب ہوں، اللہ کا شکر ہے، کسی سے فنڈنگ نہیں آتی ہے۔ ایک 2500 روپے کا کنیکشن اور ایک چھوٹا سا ویب کیم، یہ HD کیمرہ تو اب میرے ایک کزن نے مجھے گفٹ کیا کچھ سال پہلے، تو اس کے ذریعے ایک کمرے میں بیٹھ کے کوئی زیادہ ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ معاملات بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، اور ہم نے پاؤں اتنے پھیلا ہی نہیں ہے
کہ ہمیں اپنا لیونگ سٹینڈرڈ مشکل مینٹین کرنا پڑ جائے، ایسا ہے ہی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ سب کے سب جو الزامات ہیں بالکل بے بنیاد ہیں۔ جہلم شہر کے لوگ ہمیں جانتے ہیں، ہمیشہ سے یہاں رہنے والے ہیں، آباء و اجداد سے، کھلی کتاب ہے، تو اس طرح کا کوئی ایسا معاملہ نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ پہ قاتلانہ حملے بھی ہو چکے ہیں، کیا اس حکومت میں یعنی عمران خان کی حکومت میں آپ کو کوئی سیکیورٹی وغیرہ پرووائڈ کی گئی یا آپ نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں سیکیورٹی دیں؟ اس بارے میں ذرا آپ بتائیے گا۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے کوئی سیکیورٹی مہیا نہیں کی، لیکن انڈائریکٹلی مجھے کافی دفعہ آفر ہوئی ہے جو میں نے ریجیکٹ کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ مذہبی طبقہ ہر ادارے میں گھسا ہوا ہے اور ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنا یہ ان کے ایک مزاج کے اندر شامل ہو چکا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے پنجاب کے گورنر کو ان کے اپنے سیکیورٹی گارڈ نے ہی اسیسینیٹ کر دیا تھا۔ اس لیے اس قسم کا رسک ہم لے نہیں سکتے۔ باقی سنت دعائیں اور اذکار ان کے اوپر ہم چل رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ یہاں ہماری اکیڈمی کے اندر جو سیکیورٹی کا سلسلہ ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس ہی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے اچھے طریقے سے ہے۔ اور باقی عام حالت میں چونکہ ایجنسیز کی طرف سے مجھے پچھلے 2 سالوں سے تھریٹس کے حوالے سے بتایا گیا تھا، اس لیے نماز وغیرہ تو میں پبلک پلیس کے اوپر نہیں پڑھتا ہوں مجبوری کی وجہ سے، اس لیے میری پبلک انٹریکشن ہوتی نہیں ہے۔ پھر میرے 2 مکان ہیں، ایک اسلام آباد میں اور ایک جہلم کے اندر، اور میری جو ٹریولنگ ہے وہ بھی انڈکلیئرڈ ہوتی ہے۔ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا نہیں کہ مجھے ایز سچ پرماننٹلی سیکیورٹی کی ضرورت پڑے۔ بہرحال میرے اپنے اسٹوڈنٹس تو میرے ساتھ اویلیبل ہوتے ہیں اور لائسنسڈ اسلحہ بھی ان کے پاس موجود ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ لوگ بس دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ہم بھی دعائیں کرتے ہیں پوری امت کے لیے، آپ بھی دعا کریں کہ اس دعوت حق کو اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر مسلمان تک پہنچائے۔ جن لوگوں نے مرڈر اٹیمپٹ کی وہ سیلف موٹیویٹڈ تھے، میں نہیں کہتا کہ وہ لانچڈ تھے، اور ان میں سے جو پہلا کیس چلا اس کو بھی ہم نے معاف کر دیا، دوسرا کیس ابھی عدالت کے اندر ہے۔ جب وہ بھی معافی پہ آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی معصوم بچے کو جس کا دماغ مولویوں نے خراب کیا ہے کہ اس طریقے سے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے۔ جتنی سزا کاٹ لی اتنا کافی ہے۔ تو میری تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں پازیٹیو اینڈ کے اوپر رہوں، اور باقی عوام الناس کو میں بتاؤں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عشق رسول کے نام کے اوپر اپنے زوم میں ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ جب عدالت میں جاتے ہیں تو صحت جرم سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں جو مرڈر اٹیمپٹس ہیں ان کی ویڈیوز بھی ریکارڈڈ ہیں ہمارے CCTV کیمرہ کے اندر، اور پبلکلی ہوئی دوسری اٹیمپٹ جو ہوئی مارچ 2021 میں تو سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں ہوئی، اس کے باوجود انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب انسان جیل میں جاتا ہے، حوالات کی ہوا کھاتا ہے، تو پھر اس کا وہ سارے کا سارا خمار اتر جاتا ہے۔ جی نیکسٹ۔ جی تیسرا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود اور اس میں سے تقریباً دوسرے مفتی آپ کو مباہلے کا یا پھر مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں، کیوں نہ آپ 10 والوں کو ایک پیپر تیار کر کے ان کو دے دیں تاکہ وہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ کلیئر کر سکیں، یا ان کو آپ سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ کلیئر کر سکیں۔ تو اس بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ آپ کو دے دیں، یا مناظرے کا کام ہی ختم ہو، آپ ویڈیو بنائیں تسلی کے لیے اور سے وہ ویڈیو بنا دیں تسلی کے لیے، تاکہ یہ مناظرے کا جھگڑا ہی ختم ہو؟ دیکھیں میرے بھائی، ہم نے تو جو مقدمہ ہے نا اسلام کا وہ عوام کی عدالت میں رکھا ہے، ہمارا کسی عالم دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ آئے دن چیلنج کرتے ہیں، بڑے غیر مہذب طریقے سے آتے ہیں۔ ہمارے جو چیلنجز اپلوڈ ہوئے ہمارے اسٹوڈنٹس کی طرف سے اس طرح کے تھم نیلز لگا کے، تو اگر آپ ان کو سنیں، اس میں ہم نے چیلنج انگلش کا لفظ استعمال کیا، مناظرے کا چیلنج نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ یہ آپ کے لیے چیلنجنگ صورتحال ہے، آپ اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، اللہم صلی علی نبینا اشرف علی نعوذ باللہ من ذالک، اس کو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے اپنی عوام کے سامنے؟ تو یہ چیلنج اس فارم میں تھا، نہ کہ یہ کہ آ کے ہم سے کوئی بات کریں۔ ہاں کچھ عرصہ میں نے پہلے یہ آفر دی ہے کہ ہر مکتب فکر کے بڑے بڑے علماء جو ہیں نا، جو ان کے ڈکلیئرڈ بڑے ہیں، بڑوں کے لانچ کیے ہوئے نہیں بلکہ جو ڈکلیئرڈ بڑے ہیں، جس طرح مفتی تقی عثمانی صاحب دیوبند کی طرف سے، بریلویوں کی طرف سے مفتی منیب الرحمان صاحب، اور اہل حدیث کی طرف سے ساجد میر صاحب، اور اہل تشیع کی طرف سے ساجد نقوی صاحب، یہ سب کے سب جو علماء ہیں یہ آئیں ہماری اکیڈمی میں آ کے ہماری پبلک سے آڈینس سے خطاب کریں، پھر ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم ان کی گیدرنگ میں جا کے ان کی پبلک سے اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھیں۔ تو ہماری طرف سے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ 10 سوالات لکھنے کی میرے بھائی ضرورت ہی نہیں ہے۔
ہمارا موٹا سا بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ کن ٹیکسٹ بکس کو فالو کرتے ہیں. یہ قرآن، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ صرف ان کے شوکیسوں میں سجانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگ اپنی کتابوں کے ساتھ غداری تو نہیں کر رہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں. تو ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ اپنا ٹیکسٹ بکس کلیئر کریں اور اس مقدمے کو نیوٹرل عدالت میں رکھیں کہ یہ ٹیکسٹ بکس ہیں، اس معاملے میں انجینئر صاحب کا یہ موقف ہے، ہمارا یہ موقف ہے، گورے کی عدالت سے فیصلہ کروا لیں جو پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر یہ کریں. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ باقی مکاتب فکر کو مسلمان ڈکلیئر کریں. پبلکلی تو یہ کہتے ہیں مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن یہ تقیہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کافر سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو، جس کا ثبوت یہ ہے کہ حسام الحرمین میں آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے 1905 میں احمد ظفر بریلوی صاحب نے دیوبند کو جو ہے وہ مرتد ڈکلیئر کیا، اور احکام شریعت کتاب کے اندر انہوں نے دیوبند، اہل حدیث، اہل تشیع، ایون قادیانی کافروں کو بھی ان کے ساتھ شامل کر کے کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. اس کے جواب میں جب المہند علی المفند لکھی علماء دیوبند نے، جس پہ شریف تھانوی صاحب اور درجنوں علماء نے سگنیچر کیے، انہوں نے بھی کہا کہ احمد ظفر بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے. اور اہل حدیث کے بارے میں المہند میں لکھا یہ خوارج کی ایک جماعت ہے، محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بارے میں. تو ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. یہ کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں آپ اس طرح سٹیٹمنٹ لکھ کے دیں کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں اگرچہ ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں لیکن وہ گمراہ ہیں، ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کر جن عقائد پہ وہ دنیا میں ہیں، انہی عقائد کے ساتھ دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے حضور وہ ایک نہ ایک دن بخشے جائیں گے. تو یہ قیامت تک کوئی لکھ کے نہیں دے گا. تو اس لیے یہ ہمارا دوسرا ایشو ہے ان کے ساتھ. تیسرا یہ ہے کہ جب آپ مسلمان سمجھتے ہیں تو آپ یہ ڈکلیئر کریں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. یہ پٹیاں نہ پڑھایا کریں کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی. چوتھی بات اسی کے ساتھ کورلیٹڈ ہے کہ پھر یہ بھی کہیں کہ آپس میں نکاح بھی ہو جاتا ہے. یہ مینلی آپ سمجھ لیں 3-4 باتیں ہیں. باقی تو مقدمہ تو بہت زیادہ ہے، ہم نے ویڈیوز میں عوام کی عدالت میں رکھا ہے. ہمیں کوئی جواب نہ دے، عوام کو سیٹسفائی کرے ان عقائد و نظریات کے اوپر. ہمیں پرسنلی کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ نہ ہماری کوئی چندہ بک ہے، نہ ہماری کوئی مسجد ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی فرقہ لانچ کیا. جب ہم چندے آپ کو دیں، نمازیں آپ کے پیچھے پڑھیں، آپ ہی کی مساجد میں ہمارے اسٹوڈنٹس نمازیں پڑھیں، پھر ہم تو آپ کے کمپٹیٹر ہے ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے. یہ تو میڈیا کی، سوشل میڈیا کی برکت ہے کہ آج دنیا میں سب سے لیڈنگ پلیٹ فارم ہمارا بن گیا، الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی مدد آئی ہے، اللہ کا شکر ہے. اور دیکھیں دنیا میں واحد ایک ریلیجس آپ سمجھ لیں اسکالر کے طور پہ کہہ لیں یا ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ کہ جس کا تعارف ہمیشہ نیگیٹو فارم میں ہوتا ہے، لیکن جو ایک بار سن لیتا ہے وہ اپنے صدیوں کے فرقے کو چھوڑ کر اس طرف اٹیچ ہو جاتا ہے. تو یہ سچائی کی طاقت ہے. باقی لوگ تو گھیر گھار کے اپنے فرقوں اور مولویوں کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. ہمارا نیگیٹو تعارف ہوتا ہے. اس کا ثبوت ہماری لائف سٹوریز چل رہی ہیں اسٹوڈنٹس کی. لاکھوں میں جو دنیا چینج ہوئی ہے وہ اپنی اپنی پوری لائف سٹوری بتا رہے ہیں. 99.9% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نیگیٹو کٹے ہوئے کانٹ چھانٹ کے ساتھ کلپ ملے، ہم نے سنا تو دیکھا کہ ایک بندہ واحد ہے جو بکس کو فالو کر رہا ہے، ہر چیز کا حوالہ قرآن اور سنت سے دیتا ہے، اور پھر ڈسپلے ہو کے وہ ساری چیزیں کیمرے کے سامنے آتی ہیں. ہم کاؤنٹر ویریفائی کر لیتے ہیں. آج کے دور میں تو کوئی مسئلہ نہیں، اتنے سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں اور PDF بکس کے اویلیبل ہیں تمام مکاتب فکر کے. تو اللہ کا شکر ہے دنیا میں کوئی ایسا بندہ میرے علم میں تو نہیں آیا کہ جس کا تعارف نیگیٹو ہو اور لوگ سن کے اسی کو سمجھیں کہ یہ پازیٹیو ہے، باقی سب کے سب دو نمبری کر رہے ہیں. جی نیکسٹ. انجینئر صاحب، آپ پر الزام ہے کہ آپ کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد لوگوں نے مساجد میں چندہ دینا کم کر دیا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے اسلام کو نقصان پہنچے گا؟ ہزاروں لاکھوں بچے جو مدارس میں پڑھتے ہیں، مساجد چلتی ہیں، چندے پر چلتی ہیں، ان کو آپ کی ویڈیو سے نقصان ہوگا؟ دیکھیں میری وجہ سے لوگوں نے چندہ دینا بند نہیں کیا، یہ خام خیالی ہے لوگوں کی کہ میری وجہ سے چندہ کم کیا. میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا، بلکہ میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ بڑی ونریبل زندگی گزار رہے ہیں. آپ کے گھر والے آپ کے خلاف ہیں، رشتہ دار خلاف ہیں، علماء خلاف ہیں. مہربانی کر کے آپ اپنے علماء کو، امام مسجد کو فائنینشلی تھوڑا بہت سپورٹ کیا کریں تاکہ آپ کے لیے وہ سافٹ کارنر رکھیں. میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ان کا چندہ بند کریں. یہ وہ لوگ خود سمجھتے ہیں. اس کی وجہ میرا خیال ہے وہ لیکس ہیں ویڈیوز کی، جو علماء کی اور مفتیوں کی جو مدارس کے اندر برے کام ہوتے ہیں، اس کے سے لوگ ان سے متنفر ہوئے ہیں. میں نے نہیں کہا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں واقعی اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑی NGOs ان مدارس کو سمجھتا ہوں. غریب لوگوں کو کم از کم روٹی کھلا رہے ہیں. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ لوگ استحصال کر رہے ہیں ان کا.
روٹی کے نام کے اوپر اپنے غلط عقائد و نظریات بھی ان میں پھیلا رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے ہماری اس دعوت کی برکت سے مدارس کے کئی اسٹوڈنٹس درس نظامی کرنے والے وہ بھی ریورٹ ہوئے ہیں. کئی لوگوں کی ڈگریاں علماء نے روک لی ہیں کہ جی تم انجینئر سے اعلان برات کرو. پھر ہم اسٹوڈنٹس کو یہاں بھی آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار آپ اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں، آپ ایک دفعہ ان سے ڈگری لے لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان تک حق بات پہنچائیں. تو میں کبھی بھی نہیں ایسا کسی کو کہوں گا کہ کرے. میں خود مدارس کے اندر چندے دیتا ہوں. میری گلی میں بریلویوں کی مسجد ہے، میری قربانی کی کھال وہاں پہ جاتی ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں. میں جس مسجد میں بھی جمعے کی نماز کے لیے جاؤں، میں اپنے بچوں کو اس وقت پیسے پکڑاتا ہوں اور وہ جا کے چندہ جو باکس ہے اس کے اندر ڈال کے آتے ہیں تاکہ ان کی ترویج ہو. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ مسجد کے ریسورسز یوز کر رہے ہیں، وضو خانہ میں جو پانی یوز ہو رہا ہے وہ اس کے لیے جو موٹر ہے، گیزر ہے، واش روم کی صفائی، مسجد کی صفائی، بجلی کا بل، گیس کا بل، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ لوگوں کے چندوں سے مینٹین ہوتی ہے. پاکستان میں تو حکومت سپورٹ نہیں کرتی اس طرح کے مدارس کو، تو چندہ ضرور دینا چاہیے. اگر کسی نے بند کر دیے تب بھی دیں. البتہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس سے بہتر مصرف بھی ہے کہ ہمارے پاکستان جیسے غریب ملک میں پاورٹی سرکل سے نکلنے کے لیے، غربت کے سرکل کو توڑنے کے لیے ایک لوور مڈل کلاس فیملی کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو جائیں ان کے بچے. ہم خود لوور مڈل کلاس سے اپر مڈل کلاس میں تعلیم کی برکت سے آئے ہیں. اچھی جاب مل گئی، میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی آنرز کے ساتھ، اس کے بعد ایک اچھی نوکری مل گئی. تو یہ سب معاملہ تعلیم کی برکت سے ہوا. تو اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ آپ کسی غریب بچے کا مکمل خرچہ اٹھائیں جو پڑھنے لکھنے کے قابل ہو. 2014 میں میں جب آخری دفعہ عمرے کے لیے گیا، وہ بھی بیوی کی ضد پہ، تو میں نے خانہ کعبہ کے سین میں اس سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم کبھی اب واپس حرمین نہیں آئیں گے. حج ہم نے 2007 میں کر لیا، 2014 میں عمرہ کر لیا. اب یہ دیکھ لیں آج فروری 2022 چل رہے ہیں، اس کے بعد نہیں گئے. اور ہم وہ تمام پیسے جو ہیں وہ اسی مصرف میں صرف کریں گے. اور الحمدللہ ہم کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اس چیریٹی میں پرائورٹی میں دیتے ہیں، لیکن مدارس کو بھی دیتے ہیں، مسجدوں کو بھی دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. نیکسٹ. جی اگلا سوال ہمارا یہ ہے آپ سے کہ کبھی عمران خان نے آپ سے نہیں کہا کہ چلیے ہمارے ساتھ کوئی پروگرام کریں جس سے فرقہ واریت کی جو لعنت ہے وہ ختم کی جائے، جس سے جو فرقے ہیں، جو 5 فرقے بنے ہوئے ہیں، فرقہ حنفی، اہل تشیع اور اہل سنت، حنفی، مالکی جو صاحب ہیں، یہ ختم ہو سکے، پاکستان کو فرقوں کی دلدل سے نکالا جائے. کبھی اس موضوع پہ عمران خان نے آپ سے کوئی بات کی ہو، کوئی میسج کیا ہو، یا اس طرح والے کو ٹاپک میں چھیڑا ہو؟ دیکھیں اس طرح کی کوئی آفر گورنمنٹ کی طرف سے مجھے ہوئی نہیں ہے. ہو بھی تو میں اس کو انڈائریکٹلی تو بہت زیادہ آفرز ہوئیں مجھے. ظاہر ہے کہ وہ پھر ڈائریکٹلی تو آفرز نہیں آتی اس طرح کی. تو میں نے ہمیشہ کہا کہ میں آپ کو اسسٹ ضرور کروں گا لیکن میں فرنٹ سے لیڈ نہیں کروں گا، کیونکہ ہم سٹیک ہولڈر اس اعتبار سے نہیں ہیں. نہ ہمارے مدارس ہیں، نہ ہماری مسجدیں ہیں، نہ کوئی ہم نے فرقہ لانچ کیا. ہم تو سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو بڑے بڑے فرقے ہیں نا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ان کے لوگوں کو آگے لایا جائے اور ان کے ذریعے کام لیا جائے. اور یہ تو پاسبل نہیں کہ دنیا سے اختلاف ختم ہو جائے. ایک ہی صورت میں اختلاف ختم ہو سکتا ہے کہ یا تو وقت کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو یا پھر لوگ عقل استعمال کرنا چھوڑ دیں. ان دونوں میں سے ایک چیز ہو تو اختلاف ختم ہو سکتا ہے، اور یہ پاسبل نہیں. اختلاف تو رہے گا لیکن ہم نے اسی اختلاف کے اندر کو ایگزسٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، اپنی بات احترام کے ساتھ، علمی دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے. گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں، جتنی بھی حکومتیں ہیں، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے پہلے بھی جتنی حکومتیں آپ دیکھیں کہ ان میں سارے وہ پیر خانوں کے گدی نشین لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء وہی ہر حکومت میں آ جاتے ہیں. تو وہ کب چاہیں گے کہ اس طرح کی تفریقیں ختم ہو؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی ہمارے پولیٹیشنز میں ایسے موجود ہیں لوگ جو اس طرح کہ اتحاد امت کو پسند نہیں کریں گے، ورنہ ان کی روزی روٹی کے اڈے بند ہو جائیں گے. میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، آپ لوگ سمجھ جائیں گے. نیکسٹ. علی مرزا صاحب اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ پاکستان کے ہو یا انڈیا کے ہو، کسی بھی ملک کے ہو، بنگلہ دیش کے ہو، علماء کہتے ہیں کہ جو مرضی ویڈیو دیکھ لیں، حق بات نہیں کہتے. علی مرزا صاحب جو بھی آپ دیکھ لیں، گناہ والی ویڈیو دیکھ لیں، لیکن علی مرزا کو مت سنیں گے، کیونکہ علی مرزا حق پر مبنی بات نہیں کرتا، وہ قرآن و حدیث کو توڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کو اسی طریقے سے ہی سمجھتے ہیں. صرف میرا مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. جس کانٹیکسٹ میں نے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ حسام الحرمین کے اندر احمد ظفر بریلوی صاحب نے دیوبندیوں کی جماعت کو واجب القتل قرار دیا ہے، مرتد، اور اس کے جواب میں المحند علی المفند میں انہوں نے
بریلوی جو علماء ہیں ان کو ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ جو ہے ایک شیطانی لشکر ہے. جس طرح انبیاء کے اوپر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، یہ حملہ آور ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو گمراہ ڈکلیئر کیا ہے. اہل حدیث ان کو گمراہ سمجھتے ہیں، سب ایک دوسرے کو گمراہ سمجھتے ہیں. تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. باقی کہہ دیا کہ آپ نے کہ جو تمام فرقے ہیں وہ مجھے گمراہ ڈکلیئر کرتے ہیں، تو وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو کرتے ہیں. لیکن اس کا ایک بڑا اچھا پہلو یہ ہے کہ ان کی عوام ہمیں سنتی ہے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ اس میں کوئی ایک نظریہ بھی ہم نے ایسا لانچ نہیں کیا جو آج سے پہلے 1400 سال میں ایگزسٹ نہ کرتا ہو امت میں کسی نہ کسی فارم میں. مثلا اگر میں توحید اتنی سختی سے بیان کر رہا ہوں تو اہل حدیث اسی سختی سے توحید بیان کرتے ہیں. اگر میں اہل بیت کا دفاع کر رہا ہوں تو اس سے زیادہ سختی سے اہل تشیع اہل بیت کے دفاع پہ بات کرتے ہیں. اگر میں صحابہ کرام کا خلفائے راشدین کا دفاع کرتا ہوں تو دیوبند اور بریلوی اسی طرح کرتے ہیں. اگر میں عشق رسول کی بات کرتا ہوں، محبت رسول کی بات کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ تمام مکاتب فکر کے لوگ کر رہے ہیں. ہمیں کوئی ایک نظریہ بتائیں کہ جس میں کوئی ہمارے ساتھ کھڑا نہ ہو. تو اس کے لیے میں پھر بڑا سخت جملہ بولتا ہوں کہ ہمارے ہر نظریے سے کسی نہ کسی فرقے کی دم پہ پاؤں آتا ہے تو پیرلل میں کسی دوسرے فرقے کی گلے میں ہار جا رہا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں انجینئر صاحب کم چک کے رکھو. رفع الیدین پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اہل حدیث کہتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے انجینئر صاحب کم چک کے رکھو. لیکن بریلوی دیوبندی کہتے ہیں نہیں نہیں آپ تو اختلاف پیدا کر رہے ہیں، ہم تو رفع الیدین نہیں کرتے. جب میں اہل بیت کا دفاع کرتا ہوں تو اہل تشیع کہتے ہیں انجینئر صاحب کم چک کے رکھو، جبکہ سنی کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں. جب میں محبت رسول کے اوپر، حیات النبی کے عقیدے کے اوپر بات کرتا ہوں تو اہل حدیث کو تکلیف ہو جاتی ہے، اور دیوبندی اور بریلوی کہتے ہیں انجینئر صاحب بالکل ٹھیک، آپ اہل حدیث کی کلاس لیتے ہیں. چاہے ناسبیت کے ایشو کے اوپر لیں، چاہے یزیدیت کے خلاف آپ بات کریں، تو سب کے سب خوش بھی ہیں اور ناراض بھی ہیں. ہمارا کام ہے حق بات کرنا. ہمارا مقدمہ عوام الناس کی عدالت میں، ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور ہم علمی اختلاف کر رہے ہیں، کسی کو تلوار کی زور کے اوپر یا فتووں کی زد میں لا کر انہیں ونریبل نہیں کر رہے کہ آپ گستاخ رسول ہو، آپ گستاخ صحابہ ہو، آپ گستاخ اہل بیت ہو، آپ اللہ کے گستاخ ہو. نہیں، ہاں عبارتوں پہ بات کرتے ہیں. میں پرانے بزرگوں کے بارے میں بھی جو بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ 1 ٹن حسن زن میں نے اپنے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی کتابیں اور ان کی عبارتیں غلط ہیں. ان بزرگوں کو میں کچھ نہیں کہتا. ہو سکتا ہے وہ توبہ کر کے مرے ہو سکتا ہے یہ ان کی کتابیں نہ ہوں، بعد میں ٹیمپر ہو گئی ہوں. اور اگر بعد میں ٹیمپر ہوئی ہیں تو پھر آپ بھی ان سے دستبردار ہوں اور قرآن و سنت پر، کتاب و سنت پہ آ جائیں. جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ قرآن و سنت چھوڑی، جو المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، اور غدیر خم کی حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. قرآن اور اہل بیت، قرآن کو پکڑنا ہے، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے. اور میرے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. جی نیکسٹ. جی علی صاحب، علی مرزا صاحب جو کہ طارق جمیل صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ کا خیال ہے کہ وہ ایک باغی یعنی فرقے کے ہیں، تو وہ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے متنفر نہیں ہو جائیں گے وہ، یا پھر اس طرح کا کوئی کیا بدزن تو پہلے ہوئے میں نے تو الزام نہیں لگایا. جب بدزنی ہوئی، ان کے خلاف فتوے آئے، ریٹن میں اتنی موٹی کتاب ایک عالم دین نے کتنے بڑے بڑے علماء دیوبند سے تقریضات لگا کے طارق جمیل صاحب کے خلاف آج سے کئی سال پہلے لانچ کی ہے، جب میرا ان کا تعلق بھی آپس میں نہیں تھا. تو طارق جمیل صاحب کو پہلے ہی انہوں نے بدنام کیا. ان کے خلاف ویڈیو کلپس موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں علماء دیوبند کے. میں نے تو باقاعدہ ان کو سپورٹ کیا کہ جس بات کے اوپر آپ یہ بات کر رہے ہیں یہ خطرناک معاملہ ہے. تو حقیقت بات ہے جو انہوں نے حدیث بیان کی، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ حدیث متواتر ہے مسند احمد کے اندر. تو میں نے اس پہ ان کو سپورٹ کیا تھا. اور 4 فرقوں کے باغی علماء، یہ میرا کلپ آلموسٹ 1 ملین کے قریب پہنچ چکا ہے، اس میں نے باقی مکاتب فکر کے علماء کا بھی ذکر کیا، انہیں سنگل آؤٹ نہیں کیا. تو یہ تو سب کچھ ہے. مجھے طارق جمیل صاحب نے خود بتایا کہ انہیں دھمکیاں ملی ہیں. انہوں نے ویڈیوز میں کہا کہ میں یہ حدیث جب پڑھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے چہروں کے رنگ فک ہو رہے ہیں. پھر کئی ویڈیوز میں انہوں نے کہا مجھے اپنوں سے تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں. تو اشارتاً تو انہوں نے بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے. باقی نجی محفلوں میں جو کچھ ان کے بارے میں گالی گلوچ کرتے ہیں، ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ نالج موجود ہے. لہٰذا ہم نے طارق جمیل صاحب کو ونریبل نہیں کیا، بلکہ ونریبل وہ ہوئے تھے. ہم نے انہیں سپورٹ کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے اسٹوڈنٹ ان کی سچائی میں ان کا ساتھ دیں، جو غلط بات ہے اس میں ان سے الگ رہے. تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے جو آپ نے سمجھا. نیکسٹ. تقریباً پاکستان کے ہر ایک محلے میں ایک مسجد ہے، لیکن پھر بھی لوگ دین سے دور ہیں. لوگ عمرہ حج کرنے چلے جاتے ہیں حرام کے پیسوں سے. اگر اس کی وجہ کیوں ہے کہ نوجوان نسل پہ اسلام اثر کیوں نہیں کرتا، یا دعوت اسلام تبلیغ کی جو ہے وہ اثر کیوں نہیں کر رہی ینگ جنریشن پہ، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
دیکھیں میرا خیال ہے سب سے اہم سوال اگر آپ کوئی کر سکتے تھے تو وہی ہے، تو اس کا میں جواب ایک ہی دوں گا جو ڈاکٹر اقبال نے صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ کیا تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور قرآن کی وجہ سے زوال پذیر کرے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ جواب شکوہ کا شعر ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بہاف کے اوپر امت تک ایک بات کی ہے، یعنی اپنے تخیل کے اندر۔ تو یہ وجہ ہے، ان سب کا تزکیہ جو ہے وہ اپنے بزرگوں کی کتابوں سے ہوا ہوا ہے، تصوف کی کتابوں سے ہوا ہوا ہے۔ کاش یہ قرآن پڑھتے تو یہ سب کچھ یہ نہ کرتے۔ انہوں نے دین جزیات میں لے لیا، صرف حقوق اللہ کو دین سمجھ لیا، حقوق العباد کو چھوڑ دیا، حالانکہ حقوق العباد کا معاملہ اتنا سینسٹیو ہے کہ وہ بندہ ہی معاف کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیغمبر بھی اس معاملے میں نہیں پڑیں گے قیامت کے دن، جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا۔ تو اس کی وجہ یہ کہ ان کا تزکیہ چونکہ قرآن سے نہیں ہوا بلکہ اپنے علماء سے ہوا، پھر علماء کا کریکٹر بھی ان کے سامنے ہوتا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نیکی کا کام کرنے سے ہم نے جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں وہ آٹومیٹیکلی معاف ہو جائیں گی، لہٰذا کم چک کے رکھو۔ تو جس طرح ہمارے علماء نے، پیروں نے، سو کالڈ بزرگان دین نے جو ان مسندوں پہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے اپنی دوویں جہانیں مٹھے باہو، یعنی دنیا بھی قائم رکھی ہوئی ہے اور دین کے معاملے میں بھی کر رہے ہیں، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں قیامت والے دن گناہوں پہ بھاری ہو جائیں گی تو ہمیں یہ معاف ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، حقوق العباد کا ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دنیا کی نیکی اس کو اوور کم نہیں کر سکتی جب تک کہ اس بندے سے معافی نہ کروائی جائے۔ تو وجہ یہ ہے کہ ان کا تزکیہ نفس قرآن و سنت سے نہیں ہوا بلکہ اپنے فرقوں کے بزرگوں سے ہوا ہے، تو اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہے۔ حالانکہ قرآن میں نبی علیہ السلام کا منصب یہ تھا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب ہے یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کا دل پاک کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ آج کل کا تزکیہ جو ہے وہ ہو رہا ہے بابوں کی کتابوں سے، اس وقت جو ہے وہ قرآن و سنت سے ہوتا تھا، اور اسی کو ہم نے ایک لائٹر موڈ میں بیان کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بابے اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو آسمان سے نازل کردہ وحی میں آئی ہیں، بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو انہوں نے خود سمجھی تھی۔ اور جب تو یہ کرے گا غور تو ایک دن تیرے دل سے آواز اٹھے گی کہ نہ میں وہابی، نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اور اسی کو میں نے یہ کہا کہ قرآن و سنت کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو انہوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں تعلیمات کلیم کی ہوئی ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اسی کو میں کہتا ہوں نا، بابت شاہی کوئی نہیں۔ جہاں پر قرآن و سنت کی تعلیمات آ جائیں ان کے مقابلے پہ شاہ نہیں۔ ویسے تو ہمارے لیے وہ سروں کا تاج ہے اگر قرآن و سنت کے مطابق بات کریں۔ اور الٹیمیٹلی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ نیکسٹ آخری سوال ہے کہ آپ ان کے بارے میں کیا ایک ایک لفظ بول سکتے ہیں؟ پرویز مشرف کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں، الیاس قادری کے بارے میں، طارق جمیل کے بارے میں، محمد بن سلمان کے بارے میں، اور طیب اردگان کے بارے میں آپ ان کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں؟ یہ لاسٹ سوال ہے ہمارا، تو موسٹ پروبیبلی تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ اس کے اوپر تو جتنے بندوں کے نام لیے نا، ہر بندے کے اوپر ایک ایک گھنٹہ میں فی البدی بول سکتا ہوں، ان کی پازیٹیو چیزوں کے اوپر بھی، نیگیٹو چیزوں کے اوپر بھی۔ ایک لائن میں اگر آپ ورڈکٹ مجھ سے لیں گے تو میں انتہائی سینسٹیو پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر چیز دلیل کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں نے ایک جملہ بول دیا تو لوگ اس جملے کو اٹھا کے تو کسی کے پیچھے چڑھ جائیں گے اور کہیں گے انجینئر صاحب نے فرما دیا، حالانکہ جو پازیٹیو بات میں نے کی ہوگی اسے وہ اوور لک کریں گے، ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ لہٰذا اس معاملے میں مجھے معذور سمجھیں۔ ہاں الگ سے آپ نے کوئی کرنا ہے تو میں انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں ان تمام کے اندر مجھے پازیٹیو چیزیں پتہ ہیں، نیگیٹو چیزیں بھی پتہ ہیں، میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر سکتا ہوں، لیکن دلائل کے ساتھ۔ چونکہ یہ سینسٹیو پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر میں ہر چیز دلیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ میں یہ رسک نہیں لے سکتا کہ میں کوئی ایک ورڈکٹ دے دوں اور لوگ اسی ورڈکٹ کو لے کے چلیں، ہمارے حامی اس کے حق میں کھڑے ہو جائیں، مخالفین جو ہیں اس کو مس یوز کریں، تو یہ ایک بہت خطرناک کھیل ہو جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ بھی کتاب و سنت کے دائرے کے اندر بات کرتے ہیں ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو اس کے خلاف کرتے ہیں اسے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ میں ایک ضمناً بات کر دیتا ہوں اس حوالے سے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پالیسی ہے ریاستی اداروں کی، گورنمنٹ کی، فوجی قیادت کی، میں اس کے ساتھ کافی حد تک ایگری کرتا ہوں، اگرچہ کچھ سال پہلے یہ بالکل اپوزٹ تھی۔ میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف ہوں۔ میں کہتا ہوں پاکستان آرمی کے سوا کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہو اور وہ اس طریقے سے جو ہے وہ چڑھ دوڑے کسی کے اوپر۔
یہ گورنمنٹ کا کام ہے، ریاستی ادارے چاہے وہ سول ادارہ پولیس کا ہو اور فوج کا ادارہ ہو، باقی جو نان اسٹیٹ ایکٹرز تنظیمیں ہیں جو کسی زمانے میں ہماری غلط پالیسیز کی وجہ سے ہم انہیں اپنا ایسٹ سمجھتے تھے، میں تو اس وقت بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف تھا۔ اب ایف اے ٹی ایف کے بعد تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پالیسی میں شفٹ آ چکا ہے، اور رد الفساد اور ضرب عضب کی برکت سے الحمدللہ یہ ملک رہنے کے قابل ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ اور سب سے زیادہ نفع مجھے پہنچا ہے، ورنہ میں جس قسم کی آؤٹ سپوکن باتیں کرتا ہوں، یا تو یہ میں یورپ اور امریکہ میں رہ کے کر سکتا ہوں، یا پھر پاکستان میں، وہ بھی آج کے پاکستان میں، ورنہ آپ دیکھیں پہلے تو یہاں کوئی صورتحال ہی نہیں تھی۔ تو اس وقت میرا یہی موقف تھا جو آج ہے۔ البتہ ہمارے ادارے کسی اور پیج کے اوپر تھے، آج بائی چانس وہ اسی پیج پہ ہیں، اسی وجہ سے بعض لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں ایجنسیوں کا بندہ ہوں۔ بالکل ایسا نہیں ہے، اگرچہ میرا تعلق ایک ڈیفنس کے ادارے کے ساتھ ہے، اور میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے نظریات کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میری ایک جذباتی ایفیلیشن بھی ہے اور علمی ایفیلیشن بھی۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ جب کبھی بھی کوئی حکومتی ادارہ، کوئی ریاستی ادارہ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے، میں اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ جہاں پہ ان کی اچھی بات ہے میں اس کی حمایت کرتا ہوں، لہٰذا ہم سے کوئی یہ چیز ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم کسی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہاں، آٹومیٹکلی کسی کے ساتھ کوئی چیز میچ کر جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں۔ مجھے ضرورت نہیں کسی کے لیے کام کرنے کی میرے بھائی، کل کو ہماری کوئی اور پالیسی شفٹ ہوتی ہے میں پھر یہیں پہ کھڑا رہوں گا۔ میں اسی پالیسی کو بہتر سمجھتا ہوں کہ نان اسٹیٹ ایکٹر کی بجائے گورنمنٹ کا، اداروں کا کام ہے کہ وہ ریاست کو چلائیں، اور ہر ایک بندے کو مذہبی آزادی ہو، وہ علمی طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھے، اور یہ جتھے اور دھرنے اس قسم کے جن میں اسلحہ انوالو ہو، لوگوں کی لائف ونریبل ہو اور روڈز بلاک ہو جائے، میں ان کے بالکل خلاف ہوں، پہلے بھی خلاف تھا، اب بھی خلاف ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اس ملک کو سیکولرزم کی طرف لے جائیں گی، اور جو ہمارا خواب ہے کہ یہاں پر اسلامی نظام ہو وہ چکنا چور ہو جائے گا۔ اور پھر انہی مولویوں نے کہنا ہے کہ سیکولرزم کی طرف کیوں چلا گیا، تو میں سیکولرزم کو ان مولویوں کے ہتھے یہ ملک چڑھ جائے اس سے بہرحال بہتر سمجھتا ہوں، کم از کم مجھے آزادی تو ہوگی۔ آئیڈیل تو یہ ہے کہ اسلامی نظام ہو، لیکن اگر ان کے ہاتھوں میں آ گیا حکومت کا نظام، یہ تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ میرا خیال ہے کافی ہے، آپ نے جتنے سوالات کیے جزاکم اللہ خیرہ، کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو عوام الناس کے سامنے رکھوں۔ اس سے زیادہ تفصیلی گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ آپ نے مجھے ایک لمیٹڈ ٹائم دیا، میں نے کوشش کی کہ اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔